ان کو ضرور فائدہ دے گی۔ روزانہ ایک قطرہ پانی کا پتھر کے اوپر ٹپکے تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جائے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، وہ تیری ان باتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ان کا نہ قبول کرنا کیا ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا؟ وہ دنیا کے اوپر تو اللہ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو وہ سزا پائیں گے اس کا ذکر کتاب رحمت نے کیا، الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر اللہ انہیں بڑی آگ میں تاپے گا۔ وہ آگ کتنی بڑی ہوگی جس کو میرا رب بھی بڑی کہہ رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، جبریل امین سے کہا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہے وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ میں رکھا جائے گا، لیکن اس کا بدن آگ میں نہیں ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، لیکن اس کی حدت، گرمی اور حرارت اتنی ہوگی، یغلی منہما دماغہ، ان جوتوں سے اس کا دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب جو قرآن کی نصیحت کو نہیں مانتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کو اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو نہیں مانتا، سزا دیکھو کتنی سخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ چھوٹی آگ نہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی آگ میں تاپے گا۔ پھر اس آگ میں تو وہ جلس جائے گا، اس کا تو نشان بھی نظر نہیں آئے گا، مر جائے گا۔ اللہ کہتا ہے ثم لا یموت فیہا، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، اس آگ میں وہ مرے گا نہیں، کیونکہ مر جائے تو جان چھوٹ گئی نا، مر گیا تو تکلیف سے رہائی پا گیا، مر گیا تو پھر تو اس کے لیے آسانی ہے۔ بے ہوشی یہ بھی رحمت کا ایک روپ ہے، انسان جتنی دیر تک تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے، جب برداشت سے باہر ہوگی بندہ بے ہوش ہو گیا، نجات مل گئی، اور تکلیف بڑھ گئی، بندہ مر گیا، جان چھوٹ گئی، لیکن وہ اتنا بڑا عذاب، لیکن موت نہیں آئے گی۔ ثم لا یموت فیہا، وہ اس میں مرے گا نہیں۔ اچھا مرے گا نہیں تو جیے گا؟ کہا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جینا ہوگا کہ آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، اور وہ جلس رہا ہوگا، نزع کا عالم طاری ہوگا، بدن ٹوٹ رہا ہوگا، ہڈیاں جل رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اللہ اکبر، قد افلح من تزکا، یہ تو اس بدبخت کی کہانی ہے جس نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس نے قرآن کی باتوں کو نہ مانا۔ اب اس خوش نصیب کی کہانی بھی سنیے۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کے گند صاف کر لیا، اپنے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا وظیفہ پڑھا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے جو رب بتا رہے ہیں۔ کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی غلاظتیں، اپنے اندر کے گند اور اپنے اندر جو شر پھیلی ہوئی ہے اس کو نکال دیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا، چونکہ گند نکلے گے ہی تب جب اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والا جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کرو گے دل کے زنگ اتر جائیں گے اور دل پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ پنج گانا نماز سے چھٹکارا کسی صورت بھی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے ارشاد فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے لگے ہو، تمہاری ترجیح کیا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، دنیا اتنی میٹھی ہے، یہ ایک میٹھا خواب ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے لگے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یعنی انسان جو کج فکر انسان ہے، جو غافل انسان ہے، جو دین کا منکر انسان ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا،
اور وہ اس جہان کو ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھتا ہے اور اس حقیقت کی تکذیب کر دیتا ہے جو اصل میں ہماری کائنات، اصل میں وہ کائنات، اس دنیا اور اس دنیا کا مقابلہ ہی کیا ہے۔ یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ سکھوں میں بھی کاٹو، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزر رہی ہو تو پھر بھی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ زندگی ہے کل زندگی۔ اب آخرت کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن جو ہے یوم حشر، وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ اس شخص سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس زندگی کے لیے اس زندگی کو برباد کر دیتا ہے؟ یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اگر وہ بھی دکھوں بری، مصائب آلام سے اٹی ہوئی زندگی، چلو لگا لے کہ بڑا سکھ ہے، آپ تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی 50 سال اور 60 سال، اور وہ زندگی اس کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ کے دیکھیں اس زندگی کو، اس زندگی کو، اس کے ایک دن کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے، باقی وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ تو دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی نا۔ وہ میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشم و کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ دکھوں سے اٹا ہوا تھا، بیماریوں کا ستایا ہوا تھا، مظالم سے پسا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مرتے ہوئے کو پانی بھی دینے والا نہیں تھا، یخ بستہ ریت پر زخموں سے چور سرد رات میں پڑا رہا، بالآخر صبح تو ہوگی نا، یہ تو کٹ ہی جائے گی نا رات، اگر یہ رات ہے، لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو اس کا تو اختتام ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ سب کچھ چھن نہ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھیں گے، اور پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر جنتی ابداً خوش ہو جائیں گے کہ اب موت کو موت آ گئی، ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جہنمی پھر مایوسیوں میں اتر جائیں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جہنمی غم سے مر جاتے۔ اتنا دکھ ہوگا کہ اب موت بھی نہیں ہے، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آلام، یہ جو ہے وہ مائے جو ہے وہ سدید، یہ زخموں کا پانی، اور یہ کھولتے ہوئے آگ کے انگارے، اور پھر موت بھی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فیہا، اس میں بندہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور جیے گا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے کے اندر جو آخرت کی حیثیت ہے، اگر اس کو رکھیں تو دنیا کچھ بھی، دنیا کا پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کے اندر جو خزانے ہیں، مالیاتی داروں کے پاس جو کچھ ہے، پہاڑوں کی کوکھ میں ہے، زمین کی تہوں میں جو خزانے ہیں، یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، کوڑا رکھنے کی جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ تو اس سے بڑا احمق کیا ہوگا جو اس دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو نہیں بچاتا۔ ہم سائیک 2 انچ دبا کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ گرا لیا ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اور انتہائی سستے داموں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیا۔ اور جنت میں جس کو سب سے کم جگہ ملے گی، کتنی ملے گی؟ صحیح احادیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، جو جہنم کے رگڑے سہ سہ کے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا سے، یہ جو 7 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی دنیا ہے، اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا،
تو یہ اس شخص کی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، جہنم کے رگڑے سہ کے جا رہا ہے۔ اس دنیا سے، یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ جگہ اس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا، یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان لمحوں کو ضائع نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ایک بزرگ